بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جس موضوع پر ہماری بات ہوگی وہ ہے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ایک ایسا عمل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد پر کیا ہے فرض کیا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص چیزوں کے بارے میں بھی بتائی کہ صرف انہی چیزوں میں سے زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث پڑھی جائے گی۔ اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کی یعنی زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر سے متعلق بعض مسائل کی کیا ہے وضاحت ہوگی۔ حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر او قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ اس حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر فرض کیا، یا آپ نے فرمایا صدقۃ رمضان، صدقۃ الفطر فرض کیا۔ مرد، عورت، آزاد غلام پر کھجوروں کا 1 صاع یا جو کا 1 صاع۔ آگے فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، پھر لوگوں نے چھوٹے اور بڑے پر گندم کے نصف صاع کو اس کے برابر کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے لوگوں کے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے۔ یہ اس حدیث کا معنی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ حدیث کی معنی سے یہ بات واضح ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر سے متعلق جو باتیں منقول ہیں، عبداللہ ابن عمر نے دیکھی سنی، ان باتوں کو عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے نقل کیا، جس میں سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر فرض کیا، اور کن چیزوں سے ادا کی جائے اس کے بارے میں بھی عبداللہ ابن عمر نے بتایا، اور اسی طرح اس کا وقت کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی عبداللہ ابن عمر نے بتایا، اور یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے سے کیا ہے روایت کی۔ حضرات، پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدقۃ فطر یا زکوٰۃ الفطر کسے کہا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر سے مراد وہ زکوٰۃ یا زکوٰۃ فطر جسے مسلمان ادا کرتا ہے اپنے طرف سے،
اور دوسروں کی طرف سے رمضان کے اختتام پر۔ صدقۃ الفطر کہتے ہیں زکوٰۃ فطر کو، اور زکوٰۃ فطر سے مراد وہ زکوٰۃ جو ایک مسلمان اپنے طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ادا کرتا ہے رمضان کے اختتام میں، اور اس کو صدقہ کہا گیا ہے، صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فطرانے کی ادائیگی سے بندے کی ایمان کی تصدیق ہوتی ہے۔ بندہ اللہ پر، اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دلائل پائے جانا چاہیے۔ کئی دلیلیں ہیں جو بندے کی طرف سے یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایمان والا ہے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان رمضان کے اختتام میں اپنے طرف سے اور دوسروں کی طرف سے صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ الفطر کیا ہے، ادا کرے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر بطور فطرانہ ادا کرے۔ تو یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہے، اور اسے فطرانہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر اس لیے منسوب کیا گیا فطرانہ کی طرف کیونکہ فطر افطار سے ہے، اور رمضان کے اختتام میں جب رمضان کے روزے پورے ہو جاتے ہیں اور شوال کا چاند ہو جاتا ہے، عید کا چاند، تو اب یہ افطار کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس میں روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن روزہ فرض نہیں ہے، اسی لیے اسے کیا ہے، افطار یہ فطرانے کی طرف کیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ جس طرح نمازوں کا معاملہ ہے، 5 وقتی نمازیں ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے صلاۃ الفجر ہے، فجر کی طرف منسوب کیا گیا، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ فجر ایک وقت ہے، تو نماز فجر کو فجر کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کیونکہ یہ فجر کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہی مثال کیا ہے، زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر کی ہے، کیونکہ جس وقت ادا کی جاتی ہے وہ عید کا دن، افطار والے دن، بغیر روزے کے گزارنے والا کیا ہے، دن ہے، اس لیے اس کو کیا ہے، زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے، یا صدقۃ الفطر، فطر کی طرف منسوب۔ اور اسے کیا ہے، زکوٰۃ رمضان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ رمضان کے آخر میں ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ بعض روایات میں منصوص ہے کہ صحابہ کرام نے فطرانے کو زکوٰۃ رمضان بھی کہا ہے۔ اگر دیکھا جائے اس حدیث پر، ان کے الفاظ پر غور کیا جائے تو حضرات کئی مسائل ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر فرض کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر۔ فرض النبی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، واجب کیا قرار دیا ہے۔ لیکن کس پر فرض ہے، کس پر یہ واجب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر فرض کیا، کس پر، علی الذکر والانثی والحر والمملوک، لڑکے پر، مرد پر، یعنی ذکر مرد پر، والانثی عورت پر، والحر والمملوک آزاد آدمی پر اور غلام پر۔ دوسری روایت میں ہے، ایک اور روایت ہے اس میں علی الصغیر والکبیر کا لفظ آیا ہے، ہر چھوٹے ہر بڑے پر، یعنی جو بلوغت کو نہیں پہنچا، مکلف نہیں، اس پر بھی کیا ہے، زکوٰۃ الفطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کی فرضیت ہر مسلمان پر، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسی بات ہے کہ جس پر تمام اہل علم کا
امت اسلامیہ کے علماء کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے ہر بڑے چھوٹے پر، مرد عورت پر، اور اسی طرح آزاد ہو یا غلام ہو۔ اگر دیکھا جائے حضرات، مرد ایک آدمی اپنے طرف سے فطرانہ ادا کرے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے چھوٹے بچے کا معاملہ ہے، غلام کا معاملہ ہے، یا عورت کا معاملہ ہے جن کے پاس خاص مال، اپنا ذاتی مال نہیں ہوتا، تو ایسی حالت میں جو گھر کا گارجین ہے، بڑا ہے، ذمہ دار ہے، شوہر ہے، باپ ہے یا کوئی بھائی ہے، یہ کیا ہے اپنے ماتحتوں کی طرف سے جن کے خرچ کی ذمہ داری ان پر ہے، ان کی طرف سے یہ کیا ہے فرض ادا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی صاحب استطاعت کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہے، اس سے اجازت لے کر کے کسی اپنے دوست کی طرف سے کہ اس سال کا فطرانہ میں تمہارا ادا کر دیں، تم ادا مت کرنا، یا اپنے بڑے بھائی کی طرف سے جو بھائی کماتا کھاتا ہے اور صاحب استطاعت ہے، اگر کہے اپنے چھوٹا بھائی بڑے سے کہے کہ میں اس سال کا فطرانہ تمہارا ادا کر دوں گا، اور سامنے والا اجازت دے دے، تو انشاءاللہ فطرانے کی کیا ہے ادائیگی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، آزاد ہو غلام ہو، ان پر صدقۃ فطر زکوٰۃ الفطر فرض کیا، مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان اپنے طرف سے صدقۃ فطر ادا کرے، زکوٰۃ الفطر ادا کرے، اور اسی طرح ان کے طرف سے وہ خود نکال کر کے ادا کرے، جو گھر کا گارجین ہے، بڑا ہے، ان کی طرف سے نکالے جو اس کی نگرانی میں، اس کے ماتحت، اور جن کے خرچ کی ذمہ داری اس پر عائد ہے، ان کی طرف سے بھی کیا ہے آدمی کو کیا ہے فطرانہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات، اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر نے یہ بات بھی روایت کی کہ آپ نے صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر 1 صاع کھجور اور 1 صاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم پڑا کہ صدقۃ فطر زکوٰۃ فطر یا صدقۃ رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال میں سے ادا کرنے کا حکم دیا، وہ نقدی درہم و دینار، روپیے نہیں، نقدی پیسے نہیں، سونے چاندی نہیں، بلکہ کھجور کا 1 صاع، جو کا 1 صاع، اور جیسے کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ منقع کا 1 صاع، اور اسی طرح گندم کا بھی 1 صاع، اس سلسلے میں کیا ہے روایات آتی ہیں۔ تو مختلف بعض چیزوں کا ذکر ہے جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، اور یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے حضرات تو کھانے کی چیزیں ہیں، یعنی صرف آپ نے کھجور پر منحصر نہیں کیا زکوٰۃ فطر کو، بلکہ اور بھی دوسری کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا، کھجور، منقع، پنیر، اور اسی طرح گندم، جو وغیرہ کا ذکر کیا، لیکن کہیں پر غذائیت کے علاوہ کوئی چیز کسی اور چیز کا جو ہے آپ نے ذکر نہیں کیا، صرف انہی چیزیں کا ذکر کیا جس میں کیا ہے غذائیت پائی جاتی ہے اور کھانے کے طور پر اسے کیا ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور پچھلے زمانوں میں خاص طور پر عرب میں ایک ایسا پھل سمجھا جاتا تھا جسے غذائیت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور گھر میں اگر کھجور ہے عرب کے ہاں، تو اس کے ہاں سب کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، کھجور کافی ہوتا کھانے کے لیے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہفتوں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا مگر صرف 2 چیزیں، کھجور اور پانی۔ تو عرب کے ہاں یہ ایک اساسی چیز، بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے،
کھجور کا جو ہے گھر میں ہونا، کیونکہ کھانا پینا جس طرح دوسری چیزوں سے ہوتا ہے اسی طرح غذائیت کے لیے کھجور کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور گیہوں گندم وغیرہ کے معاملے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں۔ تو اسی لیے اگر ان اصناف پر یا ان چیزوں پر غور کیا جائے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کھانے کی ہوں، تو اسی لیے صرف انہی چیزوں کو فطرانے کے طور پر ادا کیا جائے جو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مزید اہل علم نے اس پر غور کیا، اور بعض نصوص کی روشنی میں اہل علم نے یہ کہا کہ جو اساسی طور پر کھانے کے لیے کسی معاشرے میں، کسی سماج میں، کسی علاقے میں اسے سمجھا جاتا ہے، اس سے کیا ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ پچھلے زمانوں میں کھجور، منقع، یہ ساری چیزیں ایک بنیادی اساسی غذا سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی اگر یہی چیزیں ہیں کہ کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں، تو انہی میں سے کیا ہے زکوٰۃ فطر ادا کیا جائے۔ یا اگر کوئی اور چیز اساسی غذا کے بطور استعمال کی جاتی ہے جیسے کہ چاول وغیرہ ہے، تو ان میں سے بھی کیا ہے زکوٰۃ فطر کیا ہے ادا کیا جائے۔ لیکن رہی بات نقدی پیسے بطور زکوٰۃ الفطر ادا کرنا، اس کے بارے میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی کیا ہے صحابہ کرام کے زمانے سے یا سلف کے زمانے سے کوئی اس کا کیا ہے ثبوت ملتا ہے۔ تو اسی لیے سنت یہی ہے، افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ اناج غلہ ہی کیا ہے بطور زکوٰۃ فطر ادا کیا جائے، نہ کہ اس کے بدلے میں کوئی نقدی قیمت کیا ہے ادا کی جائے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عید الفطر کے موقع پر جو زکوٰۃ فطر ادا کرنا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ عید کے موقع پر جس طرح ہر مسلمان کھا پی کر خوشی منا رہا ہے اور روزے کے اختتام کا مظاہرہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اسی طرح غریب مسکین جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں عید کے دن، وہ بھی کیا ہے خوشی منا سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اناج غلے ہی میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، اور یہ صرف کیا ہے مسکین اور فقیر ہی کو دیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو۔ اور اس کا مقدار جیسے کہ اللہ کے رسول نے بتایا صاعًا من تمر او صاعًا من شبیب، صاع اگر دیکھا جائے تو آج کے ناپ تول کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے درمیان ہے۔ تو 2.5-3 کلو چاول، 2.5-3 کلو کے قریب کیا ہے کھجور ہو یا کوئی اور اساسی غذا ہو، آٹا ہے، گیہوں وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے اتنے مقدار کے برابر کیا ہے مسکین اور جو ہے فقیروں کو جو ہے دیا جائے۔ اور اس کا جو وقت ہے وہ یہ کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بہت پہلے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو 1 یا 2 دن اس سے پہلے نہ ادا کرے، اور نہ کہ جو ہے نماز عید کے بعد، بلکہ نماز عید کے ادا ہونے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کیا ہے ہر مسلمان کیا اپنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے کیا ہے ادا کر دے۔ حاضرین، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور باتیں انشاءاللہ دوسری بعض احادیث کی روشنی میں، نئی مسائل انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کا ذکر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔